میں اپنی طرف سے جو یہاں پہ سارے نام دیے گئے ہیں، جن میں شری ستیپال ملک صاحب فارمر گورنر، شری گلچین سنگھ چارک صاحب، شری دینا ناتھ بھگت صاحب، مسٹر غلام نبی شاہین صاحب، شری رمیش اروڑا صاحب، شری سردار محمد اخلاق خان صاحب، ان سبھی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ خصوصاً میں میری کانسٹیچوئنسی کو جنہوں نے ریپرزینٹ کیا، جناب محمد سلطان پنڈت پوری صاحب، میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے جیسا کہ آپ نے فرمایا، میری ایک گزارش ہے کہ اس چیز کو سنجیدگی سے اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ جناب پنڈت پوری صاحب کا نام اوبیچوری ریفرنسز میں کل شام کو کیوں نہیں آیا، کیوں ہاؤس کو انفارمیشن نہیں دی گئی کہ اتنی ایک بڑی شخصیت جن کا انتقال ہوا، جن کی اوبیچوری ریفرنس تھی آج۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی ایشو ہوتا ہے، اس کے ریکارڈ کہاں سے کہاں ہوتے ہیں، لیکن ایک الیکٹڈ، ایک پبلک فگر، ایک آنریبل ممبر جنہوں نے 3 بار ہاؤس میں جو ہے ریپرزینٹ کیا، ان کا نام کیسے مس ہوا؟ تو جناب محمد سلطان پنڈت پوری صاحب، جنہوں نے 70s میں اپنی سیاست کی شروعات کی، 1977 میں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ پہ وہ لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر بنے۔ اس کے بعد 1999 میں بائی الیکشنز، جس وقت مرحوم عبداللہ کار صاحب کو جس وقت شہید کیا گیا، اس کے بعد بائی الیکشن میں جو ہے جناب پنڈت پوری صاحب نے ایک بار پھر کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ جناب مرحوم پنڈت پوری صاحب نے لیجسلیٹو کونسل میں بھی ریپرزینٹ کیا۔ اور ایک اور چیز میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس کا کسی آنریبل ممبر نے ذکر نہیں کیا، کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اگر ہم دیکھیں گے، جناب پنڈت پوری صاحب جو ہیں وہ بھی اس تشدد، اس وائلنس کا شکار ہوئے۔ اگرچہ ان کے اوپر کوئی گولی سے یا کسی بم سے حملہ نہ کیا گیا ہو، لیکن ایک موب اٹیک میں ایجیٹیشن کے دوران جو ہے ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اس حملے سے بھی جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے ان کو کافی نقصان ہوا، اور آخری وقت جو ہے ان کا اس حملے کی وجہ سے بھی جو ہے ان کے اوپر تکالیف جو ہے ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اور آخر پر میں جناب ستیپال ملک جی، جو کہ فارمر گورنر تو رہے ہیں ریاست جموں کشمیر کے، لیکن کسی نے یہاں ذکر نہیں کیا کہ وہ یوٹی جموں کشمیر کے پہلے لیفٹننٹ گورنر بھی ہیں۔ تو وہ لیفٹننٹ نہیں تھے، آخری گورنر تھے وہ جموں کشمیر کے۔ اور میں یہی کہوں گا کہ جہاں وہ کسانوں کی بات کرتے تھے، جہاں وہ ایک ایماندار پبلک فگر تھے، سیاستدان تھے، لیکن جیسا کہ یہاں پہ طارق گامی صاحب نے کہا کہ اگر کنسٹرکٹیو ہم کرٹیسزم کریں تو اس کا سکوپ ہونا چاہیے۔ لیکن خیر، جس طرح سے یہاں پہ ساگر صاحب نے کہا، سلمان ساگر صاحب نے، کہ آج شاید خاموشی ہی بہت کچھ کہتی ہے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اس سائڈ بیٹھے ہوئے جو ہمارے ممبران ہیں، ان کو بھی آج شاید کہنے کی کچھ زیادہ خواہش نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور صرف بیچ میں جو ہے ٹوکا ٹوکی کر رہے ہیں۔